أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 163. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہاں سے استقامت کا دوسرا درجہ اور استقامت سے جو مقصد ہے اس کا بیان ہو رہا ہے. پہلا مقصد گزر چکا اور اس پر 5 تاکیدات تھیں، اور پھر دوسرا درجہ، اور اس پر اب آپ دیکھیں گے کہ 5 تقریرات اور قرار ہوں گے اللہ کریم کی طرف سے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ اب زجر اپنے اختتام کو ہے، جو 6 زجرات کا ایک لمبا سلسلہ چلا تھا. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. یہاں سے اب اس کے اختتامی کارروائی جاری ہے، کیونکہ دوسرا درجہ بیان کر کے اختتام ہو جائے گا اس 6 زجر کا. اور یہ درجے 2 اس لیے بیان ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اصل میں عبادت کی تفصیلات بیان کی گئی تھی نا رکوع نمبر 5 میں. تو ان تفصیلات کو نہ ماننے پر زجرات آئے تھے. پہلے انعام یاد کروائے اور پھر زجرات آئے تھے. اور عبادت کی جب تفصیل کی جا رہی تھی تو عبادت جس کی ہو رہی ہوتی ہے وہ رب ہوتا ہے اور الہ ہوتا ہے. یہ اس کی 2 صفتیں ماننی پڑتی ہیں، کیونکہ عبادت 2 چیزوں سے عبارت ہے. ایک ہے احکام ماننا، دوسرا ہے اعتقاد صحیح کرنا. جس کے احکام مانے جا رہے ہوتے ہیں وہ حاکم مطلق ہے، وہ یہی رب کا مفہوم اور مطلب ہے. تو اسی لیے ربوبیت کا تذکرہ چلتا رہا، اور استقامت کا پہلا درجہ یہی تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ہر حکم میں مجھے یاد رکھنا. اور عبادت کے اندر دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اعتقاد. احکام کے بعد اعتقاد. اعتقاد یعنی ایسی مذہبی رسومات ادا کرنا، دل میں عقیدے رکھنا، دل میں اللہ کا ڈر رکھنا، نماز پڑھنا، بدنی جانی مالی عبادات کرنا. یہ عبادات جس کی جا رہی ہوتی ہیں، اس حاکم مطلق کی جو عبادت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہ دوسری صفت موجود ہوتی ہے، تبھی تو اس کی عبادت کی جاتی ہے کہ وہ معبود کل ہے، اور اس کو الہ کہتے ہیں. تو یہ استقامت کا دوسرا درجہ الوہیت کا بیان ہو رہا تھا، ہونے لگا ہے. پہلا درجہ ربوبیت اور دوسرا درجہ الوہیت. حاکم مطلق بھی اللہ ہے اور الہ بھی اللہ ہے. اور عموماً ہم الہ کا معنی پکار اس لیے کرتے ہیں کہ تمام عبادات میں جو کہ مغز ہے تمام عبادات کا اور اہم جز ہے وہ پکار ہی ہوتی ہے، اس لیے ہم الہ کا معنی پکار کرتے ہیں. ورنہ الہ کا مطلب اس کے اندر ساری عبادات کا تعلق ہے. احکام ماننے کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے اور عبادات کرنے کا تعلق الوہیت کے ساتھ ہے. اسی لیے تو سورہ فاتحہ میں یہی 2 چیزیں بیان ہوئی. پہلے رب العالمین بیان کر کے نا اللہ کی صفتیں بیان ہوئی، پھر اس کے بعد ایاک نعبد آیا تھا، تو وہ الوہیت شروع ہو رہی تھی.
تو اسی لیے یہاں اختتام میں زجرات پر اللہ نے استقامت کے 2 درجے بیان کیے کہ اللہ کو حاکم مطلق سمجھو گے اور اللہ کی الوہیت کو کامل سمجھو گے، احکام و عبادات و اعتقاد کے اندر تمہاری عبادت کامل ہو گئی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ پکار کے لائق، عبادتوں کے لائق۔ اس لیے تمام اہل فن کا، اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ الہ کا معنی معبود ہوتا ہے، اور اپنی زبان میں معنی کرتے ہیں تو معنی عبادتوں کے لائق یا پکار کے لائق ہے، کیونکہ عبادت کا اہم جز جب پکار اللہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر سمجھ جاؤ ساری باتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے آدھے قائل تھے، صرف اتنے قائل نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ پکاروں کے بھی براہ راست لائق ہے، وہ کہتے ہیں دوسرے بھی ہیں۔ اسی لیے تو کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ مکی زندگی میں اس لیے الوہیت کے درجات زیادہ بیان ہوئے، اور مدنی زندگی میں ربوبیت کے درجات، احکام کا تعلق زیادہ ہے، کیونکہ یہاں اللہ کی حاکمیت کے اندر رکھنے ڈالنے والے بہت موجود تھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا، الہ تمہارا، پکار کے لائق تمہارا الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو۔ اللہ پاک نے توفیق دی، جب سورہ الناس پڑھیں گے تو اس میں ملک الناس، الہ الناس، پہلے ہے نا قل اعوذ برب الناس، پھر ملک الناس، پھر الہ الناس، تو وہاں 3 درجات یہاں بیان ہوں گے، ایک دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر، اور پھر ایک الوہیت کا تذکرہ ہے۔ تو لا الہ، جب الہ ایک ہی ہے، کوئی، وہ ایک کون ہے؟ کہا کوئی بھی اور نہیں الا ہوا، مگر وہی ہے۔ وہی کون ہے جی؟ الرحمن، جو سب سے بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا مہربان ہے کہ اپنے پرائے پر اس کی رحمتوں کے نظارے موجود ہیں۔ اپنوں کو بھی اللہ آنکھیں دیتا ہے تو غیروں کو بھی آنکھیں دیتا ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، کبھی اللہ نے ان سے آنکھیں چھین تو نہیں لیں۔ الرحیم، اور نہایت رحم کرنے والا ہے، انتہا درجے کی رحمت۔ انتہا درجے کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ اس سے بڑی پھر رحمت نہ ہو، تو وہ رحمت مومنین کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جی رحمان میں مومن اور کافر عام ہو گئے، اور الرحیم میں صرف مومن ہی آتے ہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض۔ اچھا جی، میں نے عرض کیا تھا کہ استقامت کا جب پہلا مقصد اور پہلا درجہ جب بیان ہوا تو اس کے بعد 5 تنبیہات تھی۔ اب جب دوسرا درجہ بیان ہوا تو 5 تقریرات ہوں گی۔ تقریر قرار کو کہتے ہیں، فیصلے کو، یعنی اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے قرار کیا ہے، تقریر کی ہے، یہ بات پکی کی ہے کہ 5 پکی باتیں وہ کون سی ہیں جی؟ اب نمبر 1 سے شروع کریں۔ پہلی میں ہے تاکید و تحقیق۔ نمبر 1 آپ نے لکھنا ہے تاکید و تحقیق۔ یہ اللہ نے تاکید بھی کی اور تحقیق بھی کی ہے۔ کیا جی؟ تحقیق کہتے ہیں دلائل کو، دلائل کے ساتھ اللہ نے مبرہن کیا ہے کہ الہ صرف ایک ہی ہے، اور اس کے رحمت کے خصوصی اور عمومی تذکرے اب آگے بیان ہونے لگے ہیں۔ ان فی خلق السماوات، چونکہ صیغہ تاکید سے شروع ہوا تو اس لیے ہم اس پہلی بات اور پہلی تقریر کو کہہ رہے ہیں تاکید و تحقیق۔ ان فی خلق السماوات والارض، اب آپ نے دیکھنے فی کا لفظ شروع میں آیا، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، فلاں چیز میں، فلاں چیز میں، اب یہ مجرورات کا سلسلہ آئے گا اور آپ نے نوٹ کرنے ہیں کہ کتنے مجرورات ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، اختلاف میں بدلتا رہنا، کس چیز میں بدلتا رہنا؟ یعنی ٹھنڈا گرم ہونا، بڑا چھوٹا ہونا، روشن سیاہ ہونا، یہ جو ہے بدلتے رہتے ہیں، رات اور دن بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے بدلتے رہنے میں والفلک التی، یہ 2 مجرور ہو گئے، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتیوں میں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، رات دن کے اختلاف میں، یعنی بدلتے رہنے میں کیا ہے جی؟ آگے آ رہا ہے نا، لآیات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری اللہ کی الوہیت کی، ربوبیت کی نشانیاں ہیں، رحمت کی نشانیاں ہیں۔ تو تیسری چیز والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتیوں میں بھی دلائل ہیں، کس التی تجری، کون سی کشتیاں؟ جو لے کر چلتی ہیں دریا میں، بما ينفع الناس، لوگوں کی کام کی چیزوں کو،
جو کام کی چیزیں لے کر چلتی ہیں، بڑے بڑے کام کی چیزیں ہیں جی، پانیوں کا سفر ہے، اس کے اندر خرچہ بھی تھوڑا ہوتا ہے اور راستے بھی شارٹ ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے ملکوں کو فائدے ملتے ہیں جی۔ یہ پانیوں کا سفر اگر نہ ہوتا تو لوگوں کے فوائد بہت کمزور ہو جاتے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ 3 مجرور ہو گئے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس چیز میں بھی نشانیاں اور قدرت کے دلائل ہیں جو اللہ نے نازل کیا من السماء، آسمان کی جانب سے، یعنی آسمان سے مراد آسمان ہو، یعنی وہ جرم فلک حقیقی ہو تو یہ آسمان کی جانب سے، کیونکہ آسمان سے تو پانی نہیں آتا نا، بادلوں سے پانی آتا ہے، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ من جانب السما، آسمان کی جانب سے، یا سما سے مراد بلندی ہو تو پھر بلندی سے پانی آتا ہے، تو بلندی میں پھر ظاہر بادل تو ہوتے ہی ہیں۔ من ماء، یعنی پانی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، نازل تو ہونے والی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن صرف تمہیں ایک دکھا رہے ہیں، من ماء، پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے جلایا زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد اس کو آباد کیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اسی پانی کے ذریعے ہی پھیلائے اس میں زمین میں سب قسم کے جانور، کیونکہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، یہ آتا ہے نا تو 14ویں پارے کے اندر، تو اسی طرح یہ ہے کہ ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، تو یہ ما انزل اللہ والے مجرور کے تحت ہے، تو گویا اب 4 مجرور بیان ہو گئے۔ اس میں اللہ نے سب قسم کے جانور چلا دیے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر، اور بادل میں جو المسخر، جو تابعدار ہیں اس کے، مسخر کا معنی تابع دار ہونا، سحاب بڑے بڑے بادل جو پہاڑوں کی طرح ہیں، 18ویں پارے میں آتا ہے کہ کل جبال، پہاڑوں کی طرح ہیں۔ السحاب الثقال، بڑے بڑے بادل ہیں اور پہاڑ بھی ہیں، تو یہ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے، تو یہ ہیں اللہ کے تابع دار۔ یا مسخر کا معنی لٹکے ہوئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، جب کھلی فضا کے اندر، یہ آسمانوں بادلوں کے اندر کیا چیزیں ہیں جی؟ اب یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6 مجرورات ہو گئے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، ان ساروں کے اندر آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات دن کے بدلنے میں، کشتیوں میں، پانی جو اوپر سے نازل ہوتا ہے یعنی بارش میں، وتصریف الریاح، ہواؤں کے بدلنے میں، اور بادلوں کے لٹکنے میں، لآیات، ان سب چیزوں میں کئی نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی جی؟ اللہ کی ربوبیت و الوہیت کی، پتہ چل جائے گا کہ الہ بھی صرف ایک ہے، رب بھی صرف ایک ہے، اس کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی ان چیزوں میں، اور اس کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اس ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے بھی؟ لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے، یعقلون عقل کرے، یعنی عقل سے کام لینا، سارے عاقل کام بھی نہیں لیتے نا عقل سے، کوئی تو بے وقوف بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ان کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ سیقول السفہاء من الناس، لیکن جو عقل سے کام لے، اب عقل سے کام لینے والے چاہے وہ دہری کیوں نہ ہونا، جب عقل سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے لگ جائیں گے، مشرک ہونا، عقل سے کام لینے لگ جائیں نا تو اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں گے۔ یہ 6 چیزیں اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب وہ رکوع 4 بیان ہوا تھا نا، جس کے بعد ایک لمبا سلسلہ انعام اور زجرات کا چلا تھا، تو اس کے اندر کیا بیان ہوا تھا جی؟ اس کے اندر 6 باتیں بیان ہوئیں اور ایک انعام کا تذکرہ ہوا، 6 باتیں اور ایک انعام کا تذکرہ ہوا۔ 6 باتیں کون سی تھیں؟ پہلے انعام تھے، تو اسی لیے جی اللہ تعالیٰ نے انعامات کا سلسلہ چلایا تھا، وَإِذْ کے لفظ کے ساتھ 12 انعامات کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اور پھر اس کے بعد 6 ایسی چیزیں آئی تھیں جن کا تعلق، 5 کا تعلق تفصیلات عبادت کے ساتھ تھا، اور ایک درس استقامت تھی، ہے جی۔ تو ان چیزوں کو بیان کر کے اوفوا بعہدی بھی ایک آئی تھی، تو یوں کر کے بیان کیا،
6 زجرات کو 7 چیزیں بیان ہو گئی تھی نا، تو یہاں بھی ذرا دیکھیے، ان فی خلق السماوات، یہ پہلی چیز ہے، اللہ نے اپنے انعام کا تذکرہ کروا دیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، جس طرح یعنی وہ ایک چھوٹا سا رکوع متن تھا، تو اسی طرح اس کی پوری شرح بیان ہوئی۔ اب یہ جو رکوع شروع ہوا ہے نا، اس پورے رکوع کو اس ایک چھوٹے رکوع پر منطبق کیا گیا ہے۔ کیسے جی؟ وہاں تھا میری نعمت یاد کرنا، تو ان فی خلق السماوات والارض، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ کائنات کو تخلیق کیا، اور فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرے وعدوں کو یاد کرو، میں اللہ تعالیٰ تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ اللہ تو اپنے وعدے پورے کر رہا ہے کہ رات دن کے نظام کو اللہ نے بال برابر بھی اونچا نیچا نہیں کیا۔ اور پھر وہاں کیا تھا؟ آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، جو چیز اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے خصوصی نفع کی چیز نازل کی ہے، یہ کائنات گویا کہ خود نہیں چل سکتی، اللہ نے بھر بھر کر ان کے لیے ایک رحمتیں قرآن پاک کی سفینہ اللہ نے ان کی طرف بھیجا، تو والفلک التی تجری میں اس کا اشارہ آ گیا۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ آگے کیا تھا جی؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، جس طرح اللہ نے آسمان سے خالص پانی نازل کیا ہے، بنجر زمینوں کو آباد کیا ہے، مردہ انسانوں میں اللہ نے جانیں ڈال کرنا، قرآن کے ذریعے جب لوگوں کو اللہ نے زندہ کیا ہے، خالص کیا ہے، تو تم بھی حق اور باطل کو اب ملاؤ جلاؤ نہیں، چیزیں اللہ نے خالص کی ہیں، زندگیاں اللہ نے پانی کے ذریعے دیے ہیں، پھر اسی کے ذریعے ساری کائنات پھیلی ہے، تو لوگوں تم تلبیس حق اور کتمان حق نہ کرو، جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اسی کے اندر تو اصل میں زندگی ہے، کیونکہ دوسری جگہ قرآن میں 8ویں پارے میں او من کان میتا فاحییناہ، قرآن کے ذریعے ہم نے مردہ انسانوں کے اندر روح ڈالی ہے قرآن کی، یہ قرآن کی روح ہے۔ تو آگے کیا تھا جی؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اب یہ 2 باتیں تھیں جی۔ آگے اقیم الصلاۃ، اس کا تذکرہ تصریف الریاح سے کیا، اور تصریف الریاح ہواؤں کے بدلنے میں، اس کی تشبیہ نماز کے ساتھ کیسے دی؟ یہ جی کائنات کے اندر اللہ ہوائیں جو چلاتا ہے، تصریف الریاح، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے چلانے کے لیے، صبح و شام کے چلانے کے لیے ایک اللہ نے نظام بنایا ہے، جس طرح ہوائیں آتی جاتی رہتی ہیں، اسی طرح 5 ٹائم تمہارے پاس نمازوں کے آتے جاتے رہیں گے، اسی طرح مال کم اور زیادہ ہوتا رہے گا۔ تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کبھی تو ہوائیں آتی ہیں رس بھری، تو کبھی آتی ہیں ٹھنڈک دینے کے لیے، تو کبھی آتی ہیں گرمی دینے کے لیے، تو اسی طرح تمہارے مال اور تمہاری نماز اسی طرح ہوگی، کبھی ٹھنڈے دنوں میں تو کبھی گرم دنوں میں، کبھی ٹھنڈا ٹائم ہے تو کبھی گرم ٹائم ہے۔ جس طرح ہوائیں تمہارے پاس اللہ نے رحمت کی بھیجی ہیں، ان نمازوں کو تم پورا کر لو، اس لیے کہ یہ بھی تمہاری عبادت اوپر کو چڑھتی ہے۔ اور اسی طرح آگے چیز تھا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، پھر اس کو والسحاب المسخر کو اس پر مرتب کیا۔ دیکھو لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، جبکہ اللہ نے جو تمہارے لیے انعام دیے ہیں بادل، وہ خود بھی رس بھرے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی پانی پہنچاتے ہیں اور فراہم کرتے ہیں، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس کے بعد کیا تھا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، لفظ عقل تھا نا، تو یہاں بھی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یعنی ابھی ایک چیز رہتی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، لیکن اس سے پہلے تعقلون کا تذکرہ تھا نا، افلا تعقلون، تو یہاں بھی فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ تو اب یہ چیزیں پوری ہو گئی، اب ایک چیز رہتی تھی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ڈٹ جانا ان باتوں پر، تو اس کے لیے اگلی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ سے اس طرح یہ پورے رکوع کے اختتام تک یہ آخری چیز بیان کی، کیونکہ یہ جو درس استقامت تھا اس کے اوپر آپ نے دیکھا نا، زجر نمبر 6 بھی بڑا لمبا تھا، اور اس پر ترتب ہونے والا اس رکوع کا انداز بھی تھوڑا لمبا کیا جی، 6ٹھی چیز پر مرتب کیا، یوں 7 چیزیں پوری ہو گئیں، انعام اور 6 زجرات۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، گویا پہلا رکوع نمبر 5 اور یہ والا رکوع نمبر
20 یہ دونوں چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں اور دونوں برابر برابر ہیں، درمیان میں بڑے رکوع چلتے رہے۔ اب درمیان والی شرح ہے اور پہلا اور یہ والا رکوع آپس میں ایک دوسرے پر خوبصورتی کے ساتھ منطبق ہو رہی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے برابر، اندادن اوروں کو، اللہ کے برابر بناتے ہیں اوروں کو۔ اندادن یہاں لفظ ند آیا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، جہاں تذکرہ ربوبیت ہوتا ہے نا وہاں لفظ ند کا ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کینڈیڈیٹ، یعنی اللہ کے برابر کا کسی کو کھڑا کر دینا۔ اور جب الہ کی باری آتی ہے نا تو وہاں لفظ شریک کا آتا ہے، اور جہاں ربوبیت کی بات آتی ہے تو وہاں لفظ ند کا آتا ہے، چونکہ اصل یہاں عبادت کا تذکرہ چل رہا ہے اور عبادت کے سارے اجزاء بیان ہو رہے ہیں، تو عبادت کے مقابلے میں جو بنائی جاتی ہے وہ ند ہوتا ہے، چاہے وہ جمہوریت والے اپنے حکمرانوں کو ند بنائیں یا عالم اور مفتی کے فتوے کو لے کر کتاب اللہ کے مقابلے میں ان کو ند بنائیں، یا بزرگوں کی عبارات کو لے کر کتاب اللہ کے چھوڑنے کو ان بزرگوں کی عبارات کو ند بنائیں، ان کو بغیر تحقیق کے لیں، تو یہ کتاب اللہ لفظ انداد بولتا ہے ربوبیت کے مقابلے میں۔ درس حاکمیت میں لفظ انداد آئے گا، آپ بے شک ڈھونڈ لیں، پڑھ لیں۔ اسی طرح جب اسپیشل تذکرہ اللہ کے حکم کا چلے گا سورہ زمر سے تو وہاں بھی لفظ ند کا آئے گا انشاءاللہ، تو وہاں بھی آپ مطالعہ کر لیں۔ بڑا خصوصیت کے ساتھ یہ لفظ ند کا آپ نے قرآن کے اندر اس کو ڈھونڈنا ہے اور مطالعہ کرنا ہے کہ کہاں استعمال ہوتا ہے، ورنہ دونوں کا معنی شریک ہے۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بناتے ہیں اللہ پر اللہ کی محبت پر متفق نہیں رہتے، اللہ پر استقامت ان کی نہیں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں جی کہ حکم تو یہ ہوا تھا نا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ڈٹ جانا اللہ کے ساتھ اور اس کے ذریعے تم نے محبت اللہ کی مانگنی ہے، ڈٹ جانا ہے تم نے، اور دوسرا کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد مانگنی ہے۔ تو چونکہ دو باتیں تھیں نا تو اب یہ دو آیتیں آئیں گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، دون کا معنی علاوہ بھی ہوتا ہے اور نیچے بھی ہوتا ہے، اللہ کے نیچے نیچے یا اللہ کے علاوہ بنا دیتے ہیں اندادن اور برابر کے، یحبونہم برابر کے بنا دیتے ہیں اللہ کے، یحبونہم ان کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں، حالانکہ استقامت کا سبق مل رہا تھا نا کہ اللہ کو الہ اور رب ماننا تھا، لیکن یہ اس کے مقابلے میں دوسروں کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں کہ حب اللہ، جس طرح اللہ کے ساتھ محبت میں ڈٹ جانا تھا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ یہاں سے محبت شرعیہ مراد ہوتی ہے، محبت ایک طبی ہوتی ہے نا، جب آپ کو بھائی بھوک لگے گی تو طبی طور پر محبت تو اس وقت کھانے کی ہوگی نا، نماز کی طرف خیال کم جائے گا، کھانے کی طرف زیادہ جائے گا، تو کیا خیال ہے بندہ اس وقت کھانے کو اللہ کا شریک بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے والدین اعزاء و اقارب، میاں بیوی اور اس طرح اولاد، ان کے جو محبتیں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اصل میں شرعی محبت وہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی محبت آ جائے کہ ہاں بھائی دین پر عمل کرو گے، اور دوسری طرف خاندان، قوم، عزیز و اقارب، میاں بیوی، والدین، ان کی محبت سامنے آ جائے، تو اولاد کی محبت سامنے آ جائے، تو اس وقت بندہ اگر ان کی محبت چھوڑ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت لے رہا ہے تو یوں سمجھو شرعی محبت میں زیادہ ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں بھی آیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ اولاد، والدین، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک محبت نبی کے ساتھ زیادہ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا، یعنی تعلق ایمان والی محبت کا ہے۔ تو اس لیے محبت طبعی مراد نہیں ہوتی، محبت شرعی مراد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ محبت میں بڑے سخت ہیں، وہ اللہ کی محبت میں ڈٹ کر رہتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِي وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ پر مرتب ہو رہا ہے، وَالصَّلَاةِ پر اگلی آیت مرتب ہوگی انشاءاللہ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم، إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس وقت کو یہ ظالم دیکھ لیں، یرون العذاب، جب کہ دیکھیں گے عذاب کو، جب
جس وقت دیکھیں گے نا عذاب کو تو دیکھ لیں گے یہ ظالم لوگوں کہ ان القوت للہ جمیعا، کاش کے دیکھ لیں کہ ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ کی تھی، ہم تو اللہ کے برابر دوسروں کو بھی بناتے رہے جو کہ قوت میں بالکل زیرو تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ جب وہ سامنے عذاب دیکھیں گے نا اب کہیں گے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، کوئی کچھ کر سکنے والا نہیں۔ ظالموں اس وقت تم تو دیکھ لینا ان القوت للہ جمیعا، کہ سارے کی سارے قوت اللہ کے لیے ہے۔ یہاں لفظ اللہ نے ظالم کا بولا، مشرک کا نہیں بولا، کیونکہ جو ند ہوتا ہے وہ جو اللہ کا ند بنانے والا ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے کہ اللہ کے خوبصورت احکام کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کر رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ربوبیت کا درس چل رہا ہے نا، عبادت کا درس چل رہا ہے، تو عبادت کے اندر رکھنے ڈالنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا مشرک ہوتے ہیں یا پھر دہریے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک ہی لفظ کے اندر اگر سمیٹنا ہوتا ہے تو پھر لفظ ظالم کا بولا جاتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کہ دیکھ لیں ظالم کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ سارے کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ کب دیکھیں گے؟ اذ یرون العذاب، جب یہ دیکھیں گے اپنے سامنے عذاب کو اور کہیں گے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والا ہے، اللہ کے مقابلے میں اور کوئی نہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اب یہاں پر وہ چیز بھی آ گئی جو آپ کو عرض کیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صلاح پر مرتب ہونا تھا نا، تو اللہ نے پھر فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، جب کہ وہ تبرأ الَّذِينَ اتَّبَعُوا بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی، جن کی پیروی کی گئی تھی، الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، بیزار ہو جائیں گے ان سے جو ان کے تابع دار تھے، یعنی جن کی پیروی کی گئی تھی اگوان، وہ جب بیزار ہو جائیں گے اپنے پیروکاروں سے اور کہیں بھئی ہم تو تم سے بری ہیں، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ہمیں اللہ کا شریک بنایا تھا تو ہم تو شریک تھے ہی نہیں، تو ان سے بڑی لڑائی اور جھگڑا اور بیزاری جب دیکھیں گے نا تو وراء العذاب، اور دیکھ لیں گے سامنے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سارے آپس کے علاقے تعلقات، وقال الذین اتبعوا، تو اب وہ تابعدار اور پیروی کرنے والے کیا کہیں گے؟ اب اس کے اندر وہ صلاح کا آپ کو ذائقہ نظر آئے گا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پر مرتب ہونے کے لیے آپ کو ذائقہ بھی اس آیت میں نظر آ رہا ہے کہ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کہ کاش ایک دفعہ ہمارا لوٹنا ہوتا دنیا میں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، ہم ان سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جس طرح کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے، ہم ان سے بالکل بیزاریاں دکھاتے۔ یعنی نماز ایک ایسی چیز ہوتی ہے بندہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ ہر کسی سے میں بیزار ہوں، پھر قیام کر کے کھڑا ہو جاتا ہے میں کسی کی طرف نہیں ہوں، حتیٰ کہ جھک جاتا ہے، کسی کے پاؤں میں جس طرح گرتے ہیں سجدہ بھی کر دیتا ہے، تو یہ کامل بیزاری ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف ہی عبادت کے اندر توجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ ہم کامل طریقے سے بیزاری وہ نماز کے اندر چونکہ ہوتی ہے، تو کہا ہر طرح سے ہم بیزاری کرتے، احکام کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے اور مظاہرہ نماز کے اعتبار سے، یہ ترتب کے اعتبار سے ہم آپ کو سبق بتا رہے ہیں، تو ہم ان سے بری ہو جاتے جس طرح آج یہ ہم سے بری ہوئے کھڑے ہیں۔ کذالک، یعنی جن کی پیروی کی تھی نا انہوں نے، اللہ کا ند بنایا تھا، جن کی وجہ سے دین چھوڑا تھا یا فتوے چھوڑے تھے یا اللہ کے قرآن کو چھوڑا تھا، کتاب اللہ کے احکام کو چھوڑا تھا، رشتہ داروں، قوم، قبیلہ، عزیز و اقارب، مفتیان امت، پیران امت، نعوذ باللہ، اور اسی طرح اپنے ٹھاکروں اور اپنے لیڈروں کی وجہ سے جس دین کو چھوڑا تھا نا، آج وہ سارے ان سے توڑ کر کھڑے ہیں، تو یہ کہیں گے کاش ایک دفعہ دنیا میں لوٹنا ہوتا نا تو ہم بھی اسی طرح تم سے ٹوٹ جاتے جس طرح آج تم ہمارے ساتھ توڑی کھڑے ہو۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ ان کو دکھلائے گا اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرت دلانے کو، کیونکہ دنیا میں ہم نے بتایا تھا کہ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو نا، اللہ کا ند بنا رہے ہو، جن کی ربوبیت اور جن کی الوہیت مان رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج تمہیں ان کے اعمال حسرت دلانے کو دکھائے جا رہے ہیں۔ وما هم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے آگ سے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بالکل اب اختتام چلنے لگا ہے جی، یہ
اس کا زجر سادس کا، زجر سادس کے آخر میں یہ کھانے کا ذکر آ گیا، اور یہاں آپ کو پتہ ہے نا وصل بھی نہیں اللہ نے بیان کیا، جس طرح یا ایھا الناس اعبدوا تھا یہ دوبارہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو جب عبادت کا حکم دیا تو سب سے پہلے یہ لوگ جو انہوں نے توڑا تھا وہ شیطان کے پیچھے چلے تھے۔ آخر وہ نکتہ کہاں سے آیا تھا جس کی وجہ سے شیطان کے پیچھے یہ چلے؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم والا واقعہ سنا کر اللہ نے بتایا تھا نا کہ سب سے پہلے شیطان نے رخنہ ڈالا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے کھانے پینے کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے احکام میں جو سب سے پہلی چیز بتائی تھی وہ کھانے کا حکم تھا احکام کے اندر، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ کھانے کی ضرورت ہوگی۔ اس زمین پر جہاں اس پر اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر اترا ہے نا، تو سب سے بڑی ضرورت اس کو یومیہ جو ہوگی وہ کھانے کی ہوگی۔ تو اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ٹریننگ بھی جنت میں کھانے کے احکام کی کروائی، وہ تو 100% کامیاب ہوئے۔ وہ سبق آپ پڑھ چکے تھے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہرگز شیطان کا کہنا نہیں مانا تھا۔ تو اس لیے اب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اصل میں جو تم نے اتنی گڑبڑ کی ہے، تم پر 6 قسم کے زجرات آئے ہیں، اللہ کے عبادت سے تم نے رخ موڑا ہے، اصل میں تمہاری خوراکیں صحیح نہیں ہیں، حلال کی نہیں ہیں، چیک تو کرو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اس لیے آگے بھی آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، وہاں سے ایک دوسرا حکم کے طور پر کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آج یہ سمجھیں کہ اللہ نے زجر کے اختتام میں حلالا طیبا کے کھانے کا ذکر کیا، کیونکہ شیطان نے پہلے ان کی خوراکوں کو حرام کیا ہے، تبھی جا کر یہ اللہ کے دشمن بنے ہیں۔ اس لیے زجر کے اختتام پر وہ کارروائی بیان کر دی گئی جس نقطے سے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ اے لوگوں، تم اگر کھا لیتے نا حلال اور پاک چیزیں تو تم اللہ کی عبادت میں رخنے نہ ڈالتے۔ اے لوگوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے زمین سے تمہیں دیا، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ جو نقطہ آپ کو ابھی سمجھایا ہے، اس نقطے سے علاوہ ربط لگنا، ہاں بے شک ربط بہت سارے بیان ہوں گے، لیکن ان ساروں کے اندر یہ اشکال برقرار رہے گا کہ یہ اللہ نے زجر کے اختتام پر یہ کھانے پینے کا کیوں ذکر کیا۔ تو اس کی وجہ آپ کو بتا دی کہ اس پلینٹ پر زمین پر آنے میں سب سے بڑی اور اہم جو ضرورت ہوگی انسان کو صبح شام کی، وہ اس کو بھوک ستائے گی، اور پھر شیطان اسی سے جو ہے اپنے بدلے لے گا، ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی لیے اللہ نے جنت میں ٹریننگ بھی اسی امر کی کروائی ہے۔ یا ایھا الناس ایک اعتبار سے یہ نیا حکم تھا، اسی لیے بغیر وصل کے بیان کیا، فصل کے ساتھ بیان کیا، یعنی وہ نہیں لگائی، اور ایک اعتبار سے چونکہ اس کا تعلق زجر کے اختتام کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ نیا مضمون بھی یہاں سے شروع نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ دیکھو گائے حلال ہے لیکن پاکیزہ تب بنتی ہے جب ذبح ہوتی ہے، حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ دیکھا، اب سمجھ آ گئی کہ زجرات کا سلسلہ ہی چل رہا ہے، اور نہ پیچھے چلنا شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صریح، یعنی صریح دشمنی کرے گا، یہ نہیں کہ تمہارے اوپر چھپے وار کرے گا۔ اگر تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو نا، یہ سامنے آ کر وار کرے گا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تمہیں وہ حکم کرے گا برے کاموں کی، یعنی جب تم حرام کھاؤ گے نا، حلال بھی نہیں ہو یا حلال ہو لیکن پاکیزہ اور نہ ہو، پلید کر کے کھاؤ گے تم، جس طرح آج کل لوگ حلال کاروبار کے نام پر پلید سکیموں کو یا حلال کی دکان میں پلید چیزوں کو بیچتے ہیں، تو جب یہ کام کرو گے نا، پھر کیا کرے گا شیطان؟ بالسو، برے کاموں کا حکم کرے گا۔ برا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرنے دے گا، یہ سب سے برا کام ہے، کیونکہ سارے اچھے کام اللہ نے بتائے ہوئے ہیں نا، اچھے کاموں سے ہٹائے گا تو برے ہی باقی بچتے ہیں۔ پھر ان برے کاموں میں سب سے پہلا جو کروائے گا الفحشاء، وہ بے حیائی کروائے گا۔ اس کا سبق انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان کریں گے، جہاں خصوصی طور پر اللہ فحش کے امور پر پورا ایکشن لیتے ہیں۔ اس لیے جب حلال کو کھانا ترک کرو گے، پاکیزہ کو کھانا ترک کرو گے، سب سے پہلا یہ ہوگا تمہاری زندگیوں میں خلاف شرع چیزیں داخل ہوں گی۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم کرے گا۔ دوسرا نمبر بد کرداری کو اپنائے گا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اس لیے کہ یہ زجر سادس
خالص ہے. اسی لیے تو اللہ نے دو چیزوں کو حکم دیا تھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، دین کے احکام پر ڈٹ کر رہنا، نماز پڑھنا. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ پڑھنے والا کبھی بھی وہ بد کردار نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر نماز کے باوجود بد کرداری ہونا تو پھر نمبر لگا لینا کہ نماز کے نمبر جتنے فیصد تھوڑے ہوتے جائیں گے اتنے فیصد بد کرداری غالب آئے گی، کیونکہ قرآن میں صاف ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے حیائیوں سے نماز روکتی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جب تم برے کام کرو گے اور بے حیائی کرو گے تو ظاہر ہے تم نے زمین پر رہنا تو ہے نا، پھر اپنے جو ہے نا تعویلیں کر کے زندگی گزارو گے، دلائل تمہارے پاس نہیں ہوں گے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کہے گا شیطان کہ کہو اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم خود بھی نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں. وہ اللہ کے ذمہ جھوٹ لگوائے گا، نعوذ باللہ. تو یوں کرتے ہوئے تم اپنا نظام مرتب کرنے لگ جاؤ گے، اور اپنا نظام مرتب کر کے تم اللہ کی زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے دشمن اور باغی بن جاؤ گے. قول باطل نمبر 12 آ گیا جی. یہ اب آخری آیت ہے، آخری دو آیتیں ہیں. اس کے اندر زجر سادس کا اپنا اختتام ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جائے کہ اتباع کرو اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا، کیونکہ جب اللہ نے نازل کیا ہے تو اللہ نے حلال اور طیب چیزوں کا حکم دیا ہوگا، اللہ نے خوبصورت قوانین کا حکم دیا ہوگا، اللہ نے بد کرداری اور بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا ہوگا، اللہ نے صرف اور صرف سچ بیان کرنے کا حکم دیا ہوگا. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قول باطل نمبر 12 آ گیا جی. آخری قول باطل ہے. قول باطل کا ایک سلسلہ چلا تھا زجرات کے اندر، تو یہ آخری قول باطل ہے اس زجر کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ 12 انعام اور 12 قول باطل ہو گئے جی ان سارے زجرات کے رنگ کے اندر. تو قالو، تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس کی تابع داری کریں گے جس پر دیکھا ہے ہم نے اپنے آبا کو. الفینا دیکھا ہے، پایا ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، ہم تو جی اس کی تابع داری کریں گے. حالانکہ زمین اللہ کی ہے، جسم دیے ہوئے اللہ کے ہیں، سمجھ دی ہوئی اللہ کی ہے، قانون اللہ نے بیان کیا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے اس کے احکام پورے کر دے، وہ سمجھائے گا کہ تم نے اس جگہ پر کیسے رہنا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہ جی، ہم تو اپنے ماں باپ اور بڑوں کے پیچھے رہیں گے، کیونکہ اللہ سے محبت نہیں ہے نا اپنے بڑوں سے محبت ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی، لا یعقلون شیئا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہوں وہ سیدھی راہ پر. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بالکل آخری آیت ہے جی. اب زجر سادس ختم ہو رہا ہے، اور زجر سادس ختم ہوتے ہوئے کیا انداز ہے جی کہ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب عبادات کا حکم شروع ہوا تھا نا وہاں بھی اللہ نے 2 مثالیں دی تھی، اور جب عبادات کے اوپر کارروائی ختم ہوئی، زجرات کے رنگ بھی ختم ہوئے، تو وہاں پر اللہ نے پھر ایک مثال دی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ. اتنی لمبی باتیں تم نے سنائی. کتنی آیتیں سنائی جی؟ 170 آیتیں تم نے سنا دی ہیں. 170 آیتوں میں اب کیا ہے جی؟ کافروں کی مثال یہ ہے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، ایسی ہے جیسے کہ پکارے کوئی شخص ایک چیز کو، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ایک ایسی چیز کو پکارے، لا یسمع جو کچھ نہ سنے، الا دعاء و نداء مگر صرف پکارنے اور چلانے کے، سوا پکارنے اور چلانے کے کچھ بھی نہ سنے. تو یہ کافروں کی مثال بھی اسی جانور کے سامنے آپ باتیں جب کرتے ہو نا تو وہ کچھ بھی نہیں سنتا، صرف اس کو لگتا ہے یہ پکارنا اور چلانا ہے. تو اب اس میں پکارنے والے کی تو غلطی نہیں ہے نا، اس میں تو جانور کی غلطی ہے کہ اس کی اپنی عقل نہیں ہے. تو 170 آیتیں تم نے ان کو سنائی، بیان کیا، قرآن رسول اللہ بیان فرماتے ہیں، تب بھی یہ کافر جو ہیں صرف اور صرف اللہ کے نبی کے حیثیت ایسی بناتے ہیں کہ جیسے کچھ کہہ ہی نہیں رہا، بس کوئی آواز آ رہی ہے. پھر اتنا بھی نہیں، کم از کم جانور کچھ تو سمجھ تو جاتے ہیں نا، اور ان کی سمجھ کے دین کے اعتبار سے سارے راستے بند ہیں. کیوں جی؟ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن گنگے بنے ہوئے ہیں. ویسے بہرے یعنی دین کے احکام سے بہرے ہیں، گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، نہ تو کسی سے سن کر راہ پاتے ہیں، نہ کسی سے پوچھ کر راہ پاتے ہیں، نہ خود دیکھ کر یہ راہ پاتے ہیں. فہم لا یعقلون، سو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو یہ اب آخری لفظ آ گیا جی لا یعقلون کا، یعنی اگر متقی بننا ہے نا تو اپنے عقل سے کام لینا شروع کرو. یہ ہر ایک کو دعوت عام ہے. اگر تم نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی ربوبیت سمجھنی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام تم نے سمجھنا ہے نا، تھوڑا سا عقل سے کام لو،
تو صحیح، ورنہ عقل کے سارے راستے اگر بند ہو جائے نا تو پھر بندہ جانور بنتا ہے۔ اس لیے بیوقوف بھی ہیں وہ جو زمین پر اللہ کے نظام کے بغیر چل رہے ہیں، اور جانوروں کی تشبیہ ہے ان کے لیے کہ وہ اللہ کی زمین پر انسان بن کر نہیں ہیں، وہ جانور ہیں، اور جانوروں کے ساتھ جو بیہیویئر کرنا ہوتا ہے، جس انداز سے ان کے ساتھ رویے اپنانے ہوتے ہیں، پھر مومنوں کو اسی طرح رویے اپنانے ہوں گے کہ جانوروں میں سے کوئی ایسے ہوتے ہیں جو درندے ہوتے ہیں، ان کو زمین کو اٹھانا ہوتا ہے، زمین سے پاک کرنا ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پھر چرانا اور چلانا ہوتا ہے، ان کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جی یہ مومنوں کو بیہیو کرنا ہے باقی انسانیت کے ساتھ۔ لیکن یہ 6 زجرات کا خوبصورت سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور ایک انعامات کا تذکرہ اور عبادت کے جو 2 درجے تھے وہ خصوصی طور پر ذہن میں آ گئے کہ جب عبادت اللہ کی کرنی ہے تو عبادت میں 2 چیزیں ہوں گی، احکام اور اعتقاد، اور جس کی عبادت اور احکام مانے جا رہے ہوں گے وہ رب ہے اور الہ ہے، الوہیت ربوبیت، یہ ذہن میں رکھ کر احکام کو ماننا اور عبادات کو ماننا، یہ ذہن میں رکھ لیا تو سمجھو پہلا سبق آج اپنے اختتام کو پہنچا کہ تم اللہ کی عبادت کو پورا کا پورا سمجھ چکے ہو۔ سمجھو اللہ نے تمہیں 170 آیتوں میں 171 آیتوں میں اس کی ڈاکٹریٹ کرا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔